الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا الآکلۃ الی کسعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس تیسرے درس میں قرب قیامت کے قریب رونما ہونے والے فتنے اور قیامت کی علامات جو احادیث کے اندر مذکور ہیں ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آیا یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ تو نہیں ہے۔ آج کل جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں کا جو ہے وہ لگاتار فتنے اٹھ رہے ہیں، کیا یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ جس زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی؟ اس لیے آج کے درس میں قیامت کے قریب جو فتنے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قیامت کی جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ اگر یہ علامات پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو بالتفصیل پڑھیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے ایسا زمانہ کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی کھانے کے پیالے یا کھانے کے تشت کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ پھر کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال قائل ومن قلت، فرمایا اے اللہ کے رسول اس دن ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور اس کے برعکس تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ علامت ہے، یہ بھی فتنہ ہے ایک نا، کہ جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، اس وقت تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءُ السَّيْلِ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا کہ جیسے جھاگ ہوتی، جیسے سمندر کی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سیلاب کی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دریا کے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فرمایا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیا یہ چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں؟ آج اس کے مظاہرے ہم خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں دنیا کی زندگی سے عشق ہو گئی ہے، موت ہمارے لیے کڑوا گھونٹ بن گئی ہے، اور پھر ہم دشمنوں کے لیے ترنے والا جو ہے وہ ہماری حالت نے ہمیں بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے فتنوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم
شبرن بشبرن وزراعن بزراعن حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت برابر بالشت کے اور زرا برابر زرا کے، یعنی بالکل ان کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ یعنی پہلی امتیں جو ہیں جو گمراہ لوگ تھے، اگر وہ کہیں گوہ کے سوراخ کے اندر، گوہ کے بیل کے اندر یہ اگر گھسیں گے تو فرمایا تم بھی ان کی پیروی میں وہاں گھس جاؤ گے۔ اس پر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا پہلے لوگوں کے جو گمراہ لوگ ہیں پہلوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہے؟ یعنی یہ بھی امت کے اندر فتنے کا سبب ہے کہ یہ فتنہ بھی ہوگا کہ امت کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی نقالی کریں گے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہم یہود و نصارہ کی نقالی نہیں کر رہے؟ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا سماج، ہمارا رہنا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ یہود و نصارہ کی نقالی پر مبنی ہے۔ جب تک ہمارا لباس یہود و نصارہ والا نہیں ہوگا، وہ معصوم بچہ جو 2 سے 3 سال کا ہوتا ہے جس کو ابھی تک صحیح بولنا بھی نہیں آتا، ہم اس کے گلے میں بھی ٹائی لٹکا دیتے ہیں۔ کیا یہ عیسائیوں کی ہم نقالی نہیں کرتے؟ وہ معصوم بچہ جس کو صحیح طریقے سے ابھی امی اور ابو بولنا نہیں آتا، ہم ابھی سے اسے جو ہے وہ ہیلو اور ڈیڈی اور پاپا اور یہ چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کلمہ نہیں سکھائیں گے، ہم اس کو یہود و نصارہ کی نقالی سکھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی نقالی جب مسلمان کرنا شروع کر دیں گے، فرمایا کہ وہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے نا۔ جو گمراہیاں ان فرقوں کے اندر ہوں گی وہی گمراہیاں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی۔ اب حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا، فرمایا کہ اگر کسی جو ہے فرمایا کہ کسی پاگل اور بیوقوف نے گوہ جو ہوتی ہے، یہ جو ایک یعنی یوں سمجھے کہ حشرات الارض میں سے ہے اور چیٹ پھاڑ کرنے والا ایک جو ہے وہ کیڑا ہے، اگر اس کی سوراخ میں کوئی یہود اور نصارہ میں سے کوئی گیا ہوگا تو فرمایا کہ مسلمان بھی اسی سوراخ میں جائیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ ان کی اتباع کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ایسا زمانہ آئے کہ ایک مسلمان کا اچھا مال بکریوں کا گلہ ہو، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش والی وادیوں کو تلاش کرے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ قرآن پاک میں قیامت کو قریب بتلایا گیا، ایک طرف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے جیسا کہ یہ سب کچھ عن قریب ہونے والا ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ جو چیز آنے والی ہے اور اس کا آنا یقینی ہے اس کو قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسرے اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ کوئی شخص اس کو بہت دور سمجھ کر مطمئن نہ ہو بیٹھے اور اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہے اس میں سستی نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسے وقت میں وہ بندہ مومن بڑی خیریت میں ہوگا جس کے پاس چند بکریوں کا گلہ ہو اور وہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یا ایسی وادیوں میں چلا جائے جہاں بارشیں ہوتی ہیں، بکریاں اللہ کے اگئے ہوئے سبزے سے اپنا پیٹ بھریں اور یہ بندہ ان بکریوں سے گزارا کرے اور اس طرح آبادیوں کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ کون سے فتنے؟ یہی فتنے یہود و نصارہ کی نقالی کے، یہی فتنے جو حدیث میں بتلائے جا رہے ہیں۔ فرمایا، حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کی مانند ہوگا جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی ایسی فضا غالب آ جائے گی کہ خدا اور رسول کے حکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور حرام سے بچ کر زندگی گزارنا اتنا مشکل اور صبر ازما ہو جائے گا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں تھام لینا۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جس کا ذکر
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی حدیث میں ذکر کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا انک فی زمان من ترک فی عشر ما امر اهلک ثم یاتی زمان من عمل فیہا بعشر ما امر نجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی خیریت نہیں۔ اور بعد میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے صرف 10ویں حصے پر عمل کر لے وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ خود سوچ لیں، یعنی صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی ایک حکم کے 10ویں حصے کو چھوڑے گا تو وہ ہلاکت میں ہوگا، لیکن فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے اندر ایک حکم کے 10ویں حصے کو اگر کوئی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا، یعنی وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ یعنی جب ماحول دین کے لیے سخت ناسازگار ہوگا، دین پر چلنا ایسا صبر ازما ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ تھام لینا، ایسے زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میں اللہ کے جو بندے دین کے تقاضوں اور شریعت کے حکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ فرمایا ثم یاتی زمان من عمل فیہ بعشر ما امر نجا۔ اگرچہ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں عشر سے مراد جو ہے وہ 10واں حصہ نہیں ہے بلکہ کثیر کے مقابلے میں قلیل ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے احکام سرے سے ہماری زندگی میں ہیں ہی نہیں، چاہے کہ 10واں حصہ ہو یا تھوڑا بہت ہو۔ آج حب دنیا کا فتنے ہمارے اوپر غالب ہیں، دنیا سے محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر مال کی محبت غالب، بچوں کی محبت غالب، گھر کی محبت غالب، دوستوں کی محبت غالب، معاشرے کی محبت غالب۔ اگر میں دین پر عمل کر لوں گا، میں داڑھی رکھوں گا، وہ کہیں گے صوفی ہو گیا ہے۔ وہ اگر میں پردہ کرنا شروع کر دوں گی تو کہیں گے یہ دیکھو یہ حجانی بن گئی ہے، یہ نیک بن گئی ہے، یہ ابھی سے اس نے پردہ کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر بچہ حافظ بن جائے گا، او دنیا کی تعلیم سے کورا کر دے، اس کو مولوی بنا دیا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے، او جی ابھی سے یہ حاجی بن گیا۔ دنیا کے طعنوں سے ڈرنا۔ آخرت کی لمبی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو بطور آزمائش اور بطور امتحان کے بنایا گیا۔ اب دنیا کی زندگی کے جو آدمی دنیا کی زندگی کو سفر آخرت کے لیے کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے اور بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرب قیامت کے قریب فتنوں میں سے ایک اور فتنہ یا علامت یہ بھی بتلائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان امراءكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراءكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں کے نیک لوگ ہوں اور تم میں دولت مندوں میں سماجت اور سخاوت کی صفت ہو اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں، تو فرمایا ایسی حالت میں زمین کی جو پشت ہے تمہارے لیے زمین کے پیڑ سے بہتر ہے، یعنی قبر سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس وقت زمین پہ رہو، کیونکہ تمہارے حکمران نیک ہوں گے، تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو مالدار ہوں گے وہ مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، آپ خود سوچیں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ جب تمہارے حکمران تم میں بدترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند بخل اور دولت پرستی پر آ جائیں اور تمہارے معاملات
اہل الرائے یعنی عقل مند اور نیکدار نیک لوگوں اور دینداروں کی بجائے تمہاری عورتوں کے رائیوں پر چلیں. فرمایا ایسی حالت میں زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے پھر قبر میں ہونا بہتر ہے، پھر زمین پر چلنا تمہارے لیے بہتر نہیں. کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا امت کا حال ایک زمانے تک یہ رہے گا کہ ان کے حکمران اور اعمال نیک ہوں گے اور اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں سارا نظام بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا. مسلمانوں کے دولت مند لوگ یعنی سخاوت وغیرہ کی بجائے دولت کی پجاری ہو جائیں گے. آپ دیکھو کتنے مشکل حالات ہیں پورے ملک کے اندر، کتنے ہمارے مالدار لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. چلو آج کل حالات کی وجہ سے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہم کتنا کسی کو پوچھتے ہیں. پڑوسی ہمارا بھوکا ہو بیمار ہو ہم اس کو پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے. پڑوسی کو چھوڑے رشتہ دار ہے، سگے رشتہ داروں کو پوچھنا گوارا نہیں کرتے. معاملات ہمارے سودی ہیں، معاملات ہمارے دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنا، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، دوسرے سے ناجائز چیزوں کو کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر و فساد کے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت یہ بگڑی ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے اور بسنے سے زیادہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین کے پیٹ میں چلی جائے اور اس میں دفن ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال صالحہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پے در پے آئیں گے. اور حال یہ ہوگا کہ صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا، شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہوگا. ایک آدمی صبح کو مومن، رات شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. اور فرمایا کہ وہ دنیا کی متاع قلیل کے بدلے میں وہ اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالے گا. اب یہ فتنے جو ہیں رات کی فرمایا کہ اندھیرے کی طرح نو بنو فتنے لگاتار برپا ہوں گے. ان کی وجہ سے ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ اپنے عقید اور عمل کے لحاظ سے اچھا خاصا مومن اور مسلمان ہوگا، لیکن فرمایا کہ شام ہوتے ہی وہ کسی گمراہی یا بدعملی میں مبتلا ہو کر اپنا دین اور ایمان برباد کر بیٹھے گا. اب یہ فتنے گمراہانہ تحریکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. آج کل مختلف قسم کے ٹی وی چینل، کیونکہ ہمارا تعلق علماء سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ٹی وی کے ساتھ ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، ریڈیو کے ساتھ ہے، مختلف چینل کے ساتھ ہے. وہ گمراہ لوگ جو ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں، منمانی تشریحیں کرتے ہیں، منمانی احادیث کے احکام بیان کرتے ہیں، قرآن کی از خود تفسیر بیان کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات عمل کرنے کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اچھا خاصا مومن مسلمان آدمی ہوتا ہے، حدیث کی غلط تشریح سن کر اس پر ایمان لا کر گمراہ ہو جاتا ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ ایسے زمانے کے اندر ان سعید لمن جنب الفتنہ، ان سعید لمن جنب الفتنہ، ان سعید لمن جنب الفتنہ. فرمایا کہ نیک بخت، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا گیا ہو، نیک بخت وہ ہے جسے فتنوں سے بچایا گیا ہو، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا گیا ہو. والمن ابتلی فصبر فواہا. فرمایا کہ جو شخص فتنوں میں آزمایا گیا لیکن اس نے صبر کی، ثابت قدم رہا، فرمایا اس کو شاباش اور مبارکباد ہو. یعنی اگر فتنوں کے زمانے میں جس زمانے میں ہم رہیں گے، فتنوں کا زمانہ تو ہے، تو فرمایا کہ ایسے زمانے کے اندر اگر کسی آدمی کو آزمایا گیا اور فتنوں کے اندر وہ مبتلا ہو گیا لیکن صبر کے ثابت قدم رہا، علماء کے ساتھ جڑا رہا، دین پر عمل کرتا رہا، مشکلات آئیں ان مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا رہا، فرمایا کہ پھر وہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے فواہا، اس کے لیے شاباش ہے، اس کے لیے مبارکباد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے. تو یہ امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے
اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علماء اکرام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میرے اور آپ کی دین کی فکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں، اور علماء حقوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔